إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، انسان کی کمیوں میں سے ایک بڑی کمی یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا فیصلہ وہ اپنے طور پر کرتا ہے. اس کی بنیاد صحیح علم پر نہیں ہوتی ہے بلکہ ذاتی معلومات پر اور اپنے جذبات پر ہوتی ہے. یہی وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں شرک وجود میں آیا. یہی وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں بدعات وجود میں آتی ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کو آپ دیکھیے، انہوں نے اپنے طور پر سمجھا کہ ایک اچھی چیز ہے کہ سماج کے جو گزرے ہوئے بزرگان دین ہیں ان کی تصویریں، ان کی مورتیاں بنا کر اپنے علاقے میں چوراہوں پر، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہوں پر نصب کر دی جائیں. لوگ ان کو دیکھیں گے، ان کے دینی جذبات تازہ ہوں گے، دین سے وہ لوگ جڑیں گے اور عبادات کا شوق پیدا ہوگا. اپنے طور پر سوچا اور ایسا کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ شرک میں چلے گئے. اسی طرح سے کتنی ساری بدعتیں ہیں، چاہے وہ عید میلاد النبی ہو، چاہے وہ فاتحہ خوانی ہو، چاہے وہ قرآن خوانی ہو جو معروف قرآن خوانی ہے، یا اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں بزرگان دین کے نام پر کی جاتی ہیں جس کو دین سمجھا جاتا ہے. ان میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو خود اچھا سمجھ لیتا ہے، لیکن اپنے اس احساس کو وہ علم کے تابع نہیں کرتا ہے. قرآن و سنت کے علم کے تابع اپنی اس احساس کو نہیں کرتا ہے. جس کو میں اچھا سمجھ رہا ہوں، کیا واقعی قرآن و سنت کی روشنی میں بھی وہ اچھا ہے یا نہیں؟ انسان کی سعادت وہاں سے شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے دل میں آنے والے خیالات کو قرآن و سنت پر پیش کر کے دیکھتا ہے کہ اس کی میزان میں یہ صحیح ہے، اچھے ہیں یا برے ہیں. اس کی برائی اور بربادی وہاں سے شروع ہوتی ہے، بدبختی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب وہ قرآن و سنت کی باتوں کو اپنے جذبات یا اپنی سوچ، اپنے تجربات کے آئینے اور چشمے میں دیکھنے لگتا ہے. وہ آیتیں پڑھتا ہے اپنی آئیڈیالوجی کے چشمے سے، اس نگاہ سے اس کو پڑھتا ہے. وہ حدیثیں پڑھتا ہے اپنے جذبات اور اپنی چاہتیں اور اپنی فلسفی کی روشنی میں، اسی رنگ میں دکھائی دیتی ہے. لہٰذا انسان کی بربادی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے طور پر فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. اور بعض اوقات اس سے صرف آخرت کا نقصان نہیں ہوتا ہے. اس طرح کے فیصلوں سے، اس طرح کے انسان کے سوچنے کی وجہ سے دنیا میں بھی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے. خوارج کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی تھی، چونکہ ہم خوارج کے اوصاف دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو برباد کیا. ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ انہوں نے حکام کے خلاف
اعلان اور خروج کر دیا. جو بھی حاکم وقت ہوتا ہے اس کے خلاف اس پر طعن کرنا، اس کی شخصیت کو مجروح کرنا، لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکانا، اس کی کمیوں کی وجہ سے لوگوں کو اس سے بدظن کرنا، حتیٰ کہ وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، بولنے لگے، یہاں تک کہ ہتھیار بھی اٹھائیں، باغی بن جائیں. اور اس کو حق بات بولنے کے لبادے میں پیش کرنا، اپنے گمان میں سمجھنا کہ یہ امر بالمعروف اور نہی منکر ہے. حق بات بولنی پڑے گی، اصلاح کرنی پڑے گی، نیت اچھی ہے. لیکن کیا دنیا میں صرف نیت کا اچھا ہونا کافی ہے؟ طریقہ کار کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے. ایک انسان مسجد پہنچنا چاہتا ہے گاڑی پر، کیا وہ لوگوں کو رونتا ہوا جا سکتا ہے؟ کیا وہ دلدل میں سے اپنی گاڑی لے جا سکتا ہے؟ کیا کھائی میں جا کے وہ پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ نہیں. صرف منزل کا صحیح طور پر، مقصود کا صحیح طور پر طے کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس منزل تک پہنچنے والا راستہ اور اس تک پہنچنے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اور اکثر تحریکیں، اکثر لوگ اسی میں غلطی کرتے ہیں. ان کو صرف مقصد دکھائی دیتا ہے، ہمارا مقصد اچھا ہے، ہمارا گول اچھا ہے، اور اس گول کو پانے کے لیے پھر جتنے بھی غلطیاں راستے میں ہوتی ہیں، طریقہ کار میں ہوتی ہیں، میتھڈالوجی میں ہوتی ہے، مینس میں ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ اتنا اہم نہیں ہے. اصل چیز گول ہے، اصل چیز مقصد ہے. اس کے مینس تھوڑے گڑبڑ بھی ہو جائیں تو چلے گا، اصل چیز تو ہم کو ٹرین پکڑنا ہے. پھر چاہے ہم لوگوں کو پھلانگ کے جائیں، لوگوں کو گرا کے جائیں، لوگوں کو دھکا دے کے جائیں، کوئی گاڑی کے نیچے بھی چلا جائے تو کیا ہے، ہم کو ہماری ٹرین مل گئی. اسلام میں یہ بہت اہم اصول ہے کہ جہاں مقصد کا صحیح ہونا ضروری ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے راستے کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. اکثر لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں، خصوصاً بدعات میں بھی آپ دیکھیے اس کو بھول جاتے ہیں. اللہ راضی ہو جائے، کچھ اچھا کرنا ہے. اب اچھا کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوگا. اچھا کرو تو اللہ راضی ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور کیا نہیں ہے طے کون کرے گا؟ اس میں وہ آزاد ہو جاتے ہیں. منزل میں وہ پابند ہیں، راستے میں آزاد ہو جاتے ہیں. اس کو یاد رکھیے جو میں سمجھا رہا ہوں، یہ فنڈامنٹل فیکٹ ہے. ڈیویشن کے تعلق سے یہ بنیادی اصول ہے اور بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. وہ مقصد کے معاملے میں تو اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوتے ہیں. یہ اچھا گول ہے، اس میں اکثر وہ غلطی نہیں بھی کرتے ہیں، گول اچھا چن لیتے ہیں، لیکن وہ یہ طے نہیں کر پاتے ہیں کہ واقعی اچھا کیا ہے، اور وہ اپنے طور پر طے کرتے ہیں. اور یہی شیطان کو موقع ملتا ہے کہ انسان کو غلط رہنمائی دے دے. آدم علیہ السلام بھی تو اچھا ہی چاہتے تھے. دل میں کیا ڈالا کہ پھل کھاؤ گے تم فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، تم کو بادشاہت مل جائے گی، تم کو ہمیشگی کی زندگی ملے گی. اس میں کیا برا ہے؟ فرشتوں جیسا نیک ہو جانا، بادشاہوں جیسا ہو جانا، اقتدار مل جانا، یا ہمیشگی کی زندگی ملنا، اس میں عیب کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ گناہ کیا ہے اس میں؟ گناہ کچھ نہیں ہے. بتایا ایک، لیکن کروایا وہ جو اس تک نہیں لے جاتا، اور انسان سے ایسا کام کروا دیا جو بالکل اس کا الٹا ہے. بادشاہت ملنے کے بجائے لباس بھی چھن جائے گا. تو شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے. لہذا خوارج کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ان کا گول اچھا تھا، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا، فیصلہ اللہ کا چلے گا، شریعت نافذ ہونی چاہیے، قرآن کی روشنی میں فیصلے ہونے چاہیے، انسانی قانون نہیں چاہیے، ربانی قانون چاہیے، زمینی نہیں آسمانی. صحیح ہے کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی کو
اللہ کی رہنمائی کے تابع کرتے اچھا ہے، لیکن اس کی آڑ میں شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ ایسے کام کروائے جو اللہ کے نازل کیے ہوئے اور رسول کی تعلیم کے ہی خلاف تھے، جن میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ انہوں نے حکام کے خلاف بغاوت کو اور ان کے خلاف بھڑکانے کو جائز سمجھ لیا، اس لیے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھو کوئی نیک آدمی ہو اور جس کی کوئی غلطی نہ ہو، اس کے خلاف بغاوت کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، لوگ ہمت بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ یا تو کوئی فیصلہ اس کا ایسا ہوتا ہے، یا تو قدم ایسا ہوتا ہے کہ صراحتاً غلط ہوتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے، اس میں بولنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے فوراً کھڑے ہو کے کہا انہوں نے غلط کیا، جبکہ ان کا فیصلہ غلط نہیں تھا، حضرت علی کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ ابن عباس ہم دیکھ چکے ہیں، جا کے ان سے انہوں نے بات کی تھی اور ان کو بتایا جو تم اس بارے میں اعتراض کر رہے ہو، قرآن کی آیت پیش کر کے ان کے فیصلے کے بارے میں اعتراض کرتے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے اور وہ قرآن میں بھی ہے، حکم طے کرنا اس کے خاندان میں سے، اس کے خاندان میں سے، بیوی شوہر کے، انہوں نے بتا دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے طور پر سمجھا کہ یہ غلط ہے اور پھر اس کے خلاف، اس معاملے کے خلاف اور حضرت علی کے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی۔ آئیے دیکھتے اس مسئلے میں، اس دور میں بھی نوجوانوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ اس غلطی میں مبتلا ہوا اور اسی ڈگر پر چلا جس پر خوارج چلے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم خوارج کے پیچھے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم عدل و انصاف کے قیام کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ہم شریعت کے نفاذ کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ہم باطل اور طاغوت کو ہٹانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے طور پر طے کر لیا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن علم ان کے پاس نہیں تھا۔ ادھورا علم بھی جہالت کی قسم ہے کہ انسان کو کچھ باتیں معلوم ہو دین کی اور کچھ معلوم نہ ہو، ایک پہلو معلوم ہو لیکن ایک پہلو معلوم نہ ہو۔ جیسے ایک انسان کو یہ معلوم ہے کہ مردار حرام ہے، کسی بھی حالت میں نہیں کھانا چاہیے مردار، بھائی مردار حرام ہے، اس کی آیت اس کے سامنے ہے، لیکن اس کے سامنے وہ آیت نہیں ہے اور وہ حالتیں نہیں ہیں جس میں مردار کھانے کی گنجائش ہے۔ اب اگر آدمی صرف اس بات کو جانتا ہوگا تو ایسا آدمی کسی کو مرنے دے گا لیکن کھانے نہیں دے گا، اس کی وجہ سے جان کا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو ایک بات معلوم ہے، مردار کا حرام ہونا معلوم ہے، لیکن مضطر مردار کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، یہ معلوم نہیں۔ یہی ہوا ایک مرتبہ کہ لوگوں کو جنابت کے غسل کا مسئلہ معلوم تھا، بھائی احتلام ہو جائے انسان کو، چاہے سفر میں ہو حضر میں ہو، اس کو غسل کرنا واجب ہے، اس کے بغیر وہ نماز پڑھ سکتا نہیں۔ پانی نہ ملے تو تیمم ہے، لیکن پانی ہے۔ اب ایک صحابی کے سر میں زخم ہو گیا، انہوں نے پوچھا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ احتلام ہونے پر غسل ہی کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، غسل کیا انہوں نے اور ان کے سر میں جو زخم تھا اس میں پانی چلا گیا، زخم بڑھ گیا اور ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے پاس صرف ایک بات کا علم تھا، غسل کرنا پڑے گا، احتلام غسل۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایسی حالت میں اتنا حصہ چھوڑ سکتے ہیں اور باقی پر پانی بہا کے آدمی پاک ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس حصے کو نہیں جانا۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور آپ نے کہا قتلو، مار ڈالا ان لوگوں نے اس کو، جنہوں نے غسل کا فتویٰ دیا انہوں نے اس آدمی کو مار ڈالا۔ قتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، بد دعا دی ان کو۔ اور آپ نے اس میں آخر میں کہا کہ جب انہیں معلوم نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں؟ کیونکہ جہالت کا علاج پوچھنے میں ہے،
لیکن پوچھے کب آدمی؟ جب اسے احساس ہو کہ اس میں اور بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی اکثر کیا سمجھتا ہے؟ اتنا ہی ہے بس، ختم، یہی ہے الٹیمیٹ، اس کے بعد بھی اور کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، سب تو معلوم ہے۔ اور بدقسمتی سے اکثر وہ آدمی جس کے پاس گہرا علم نہیں ہوتا ہے، وہی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اور کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس گہرا علم ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی گہرائی کچھ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جہاں علماء بھی جواب دینے میں تردد کرتے ہیں، وہاں ایسے لوگ بول پڑتے ہیں جن کے پاس ادھورا علم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عالم یہ سوچتا ہے کہ شاید اس میں اور کچھ دیکھنا پڑے گا، اس میں تھوڑا تحقیق کرنی پڑے گی۔ لیکن جس کے پاس گہرا علم نہیں ہوتا ہے وہ تو اور کیا دیکھنے کی ضرورت ہے؟ یہ نا آیت ہے نا، یہ حدیث ہے نا، وہ فرق نہیں کر پاتا ہے کہ یہ حالت اور یہ حالت الگ ہے۔ ہر حالت کے لیے الگ حکم ہوتا ہے۔ لہذا ایک بنیادی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ادھورے علم کی بنیاد پر ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا حکومتوں سے لڑ گیا، کیونکہ ان کے سامنے وہ باتیں نہیں تھیں جو ان کو بتائی نہیں گئی تھی۔ ان کو بتائی گئی جہاد کی آیتیں، ان کو بتائی گئی حق کے قیام کی آیتیں، ان کو بتایا گیا خلافت کتنی امپورٹنٹ ہے، ان کو بتایا گیا جہاد کتنا ضروری ہے، وہ سارے فضائل اور ساری اہمیت خلافت کی اور اچھی حکومت سے کیا کیا فائدے ہیں سب بتایا گیا ان کو۔ وہ صحیح ہے، جہاد کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، اس کا کون انکار کرے گا، اور خلافت کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے۔ لیکن حکومتوں سے لڑ جانا، اس کو جہاد قرار دینا اور خلافت کے قیام کے لیے حکومتوں کا تختہ پلٹنے کے لیے سازشیں کرنا، اس کی گنجائش کتنی ہے، اور اس کے لیے حاکم کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، اس کی غلطیوں کو لوگوں میں اجاگر کر کے، اس کی بنیاد کہاں ہے؟ یہ دیکھنا ضروری کہ اس کے بارے میں سلف کا موقف کیا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ زیاد ابن قصیب العدوی کہتے ہیں، کنت مع ابی بکرۃ تحت منبر ابن عامر، میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابن عامر کے پاس موجود تھا، اور ابن عامر وقت کا حاکم، گورنر، ابن عامر ممبر پر تھا۔ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ، اور ابن عامر حاکم وقت کا خطبہ دے رہا ہے، لیکن ابن عامر پر کیا ہے؟ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ، ایک دم مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اعلیٰ درجے کا ایک دم پاش ڈریس پہنا ہوا، ایک دم بہت اعلیٰ قسم کا لباس ہے۔ فقال ابو بلال، ابو بلال کون؟ ابو بردہ ابن ابی موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیٹا۔ فقال ابو بلال انظر الى امیرنا یلبس ثیاب الفساق، دیکھو ہمارا امیر فاسقوں کا لباس پہنا ہوا ہے۔ وہ لباس کوئی حرام ریشم وغیرہ نہیں تھا، ایک دم مہنگا، تو جس کو آدمی فضول خرچی کہے۔ بادشاہوں کا لباس عام طور سے کیسا ہوتا ہے؟ حاکموں کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم مہنگا۔ اسی لیے علماء نے جو رقاق کہا، اس کے بارے میں کیا کہا؟ رقیقہ رفیعہ، بہت ہائی لیول کا، بہت مہنگا لباس تھا وہ۔ تو بہت مہنگا لباس پہنے ہوئے وقت کا حاکم یا گورنر یا امیر لباس پہن کے خطبہ دے رہا ہے، تو اتنے میں ابو بلال نے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کیا کہا؟ دیکھو ہمارے امیر کو، دیکھو ذرا، فاسقوں کا لباس پہن کے، یعنی دنیا داروں کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ نیک لوگ کیسا پہنتے ہیں؟ سیدھا سادہ لباس پہنتے ہیں، لیکن یہ سارا پیسہ اس میں ڈال رہا ہے، مہنگا لباس پہن کے یہ خطبہ دے رہا ہے۔ فقال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اسکت، چپ، اسکت، چپ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، زمین میں جو سلطان ہے، اللہ کا سلطان، اللہ کا حاکم،
جس کو اللہ نے دنیا میں حاکم بنایا، چاہے وہ اسباب ہی کے ذریعے سے ہو، لیکن بنانے والا تو اللہ ہے۔ جو اللہ کے سلطان کو، جو زمین میں سلطان ہے، اس کو بے عزت کرتا ہے، اس کی اہانت کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اہانت کرے، اس کو ذلیل کرے۔ بتائیے، صحابی کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، وقت کا حاکم ہے، بہت مہنگا لباس پہنا ہے، صحابہ نہیں پہنتے تھے ایسے لباس، لیکن وقت کا حاکم ہے اور اس کو ایک پوزیشن اللہ نے دی ہے اور وہ خطبہ دے رہا ہے، صحابہ خطبے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کے لباس کو دیکھ کے ایک صاحب کیا کہہ رہے ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، کہہ رہے دیکھو ہمارا امیر کیسا ہے، فاسقوں کا لباس، یعنی اس کے بارے میں ایسی بات، کمنٹ ایسا کرنا جس سے اس کی عزت کم ہو، اس کی ہیبت کم ہو اور اس کو فاسقوں کی زمرے میں شامل کر دیا جائے۔ کہا دیکھو ہمارا امیر کیسا فاسقوں کے کپڑے پہن کے کھڑا ہوا خطبہ دینے کے لیے۔ کہا چپ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے جو زمین میں اللہ کے بنائے ہوئے سلطان کو ذلیل کرتا ہے، بے عزت کرتا ہے، اللہ اس کو بے عزت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اگرچہ کوئی کمی حاکم میں دیکھیں، پبلکلی اس کو ڈیناؤنس کرنا، عوامی سطح پر اس کی بے عزتی کرنا اور لوگوں میں اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے لیے حدیث دلیل میں پیش کی، جو اس کو ذلیل کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا، اور عموماً ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیے ایسے لوگ عموماً عزت نہیں پاتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضرور۔ اس حدیث کو کس نے روایت کیا؟ اس حدیث کو امام احمد، امام الترمذی اور ابو داؤد الطیالسی نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 6111 پر، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 2297 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ صحابہ نے اس شخص کو چپ بٹھایا جو کھلے عام عوام کے درمیان حاکم کے خلاف، وقت کے حاکم کے خلاف ایسی بات کرے جو اس کی شخصیت میں طعن ہو۔ اور دیکھتے ہیں، سعید بن جمحان کہتے ہیں اتیت عبد اللہ ابن ابی اوفا وهو محجوب البصر، میں عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے پاس آیا جبکہ وہ نابینا ہو چکے تھے، اندھے ہو گئے تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا۔ فسلمت علیہ، میں نے ان کو سلام کیا۔ قال لی من انت، انہوں نے پوچھا کون ہے، کون ہو تم؟ قلت انا سعید ابن جمحان، میں نے کہا میں سعید ابن جمحان ہوں۔ قال فما فعل والدک، کہا تمہارے والد صاحب کا کیا ہوا، کیسے ہیں وہ؟ قال قلت قتلته الازارقہ، میں نے کہا ازارقہ نے ان کو مار ڈالا۔ ازارقہ کون؟ یہ بھی ایک نام ہے، کن کا؟ خوارج کے مختلف گروہ ہوا کرتے تھے، ان میں سے ایک کون تھے جن کا لقب کیا تھا؟ ازارقہ۔ قال قلت قتلته الازارقہ، ان کو ازارقہ نے قتل کر دیا، مار ڈالا ان کو۔ قال لعن اللہ الازارقہ لعن اللہ الازارقہ، کہ اللہ کی لعنت ہو ازارقہ پر، اللہ کی لعنت ہو ازارقہ پر، خوارج پر۔ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کلاب النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کی کہ وہ جہنم کے کتے ہیں۔ جہنم کے کتے ہیں کون؟ ازارقہ۔ قال قلت الازارقۃ وحدہم ام الخوارج کلھا، کہا کہ یہ جو جہنم کے کتے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے مراد کون ہیں؟ ازارقہ یا سب کے سب خوارج؟ خوارج مختلف ٹولیاں ان کی تھیں، تو سارے خوارج کے بارے میں یہ بات ہے یا صرف ازارقہ کے بارے میں جو ان کے بہت بدترین قسم کے لوگ تھے؟ قال بل الخوارج کلھا، بلکہ سارے خوارج کے بارے میں بات کہی ہے، سارے کے سارے خوارج کیا ہیں؟ ان کے بارے میں کہا یہ کون ہیں؟ جہنم کے کتے ہیں۔ قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، کہا لیکن یہ بھی تو بات ہے نا کہ جو حاکم ہے، سلطان ہے، وہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے اور ان کے ساتھ ایسا اور ایسا کرتا ہے۔ سلطان بھی تو کہاں اپنا ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی تو کمی ہے، وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پہ اور لوگوں کے ساتھ برائی کرتا ہے، تبھی تو یہ لوگ بغاوت کر رہے ہیں نا۔ تو کہا
قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، سلطان بھی تو ظلم کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ایسا اور ایسا کرتا ہے، یا خود ذاتی طور پر کچھ غلطیاں کرتا ہے، ويفعل بهم، ان کے ساتھ برائیاں کرتا ہے۔ قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، نابینا ہے، ہاتھ پکڑا میرا اور زور سے اس کو دبایا، ایسا ہاتھ پکڑ کے زور سے اس کو دبایا، تکلیف ہو ایسا دبانا، زور سے میرے ہاتھ کو دبایا۔ ثم قال ویحک یا ابن جمحان، کہا تیرا برا ہو ابن جمحان، تیری بربادی ہو۔ ویحک کا جو ہے ڈانٹ کے طور پر بولا جاتا ہے، ویحک یا ابن جمحان، اے ابن جمحان برا ہو تیرا۔ علیک بالسواد الاعظم، علیک بالسواد الاعظم، سواد اعظم کے ساتھ رہیں، سواد اعظم کے ساتھ رہیں۔ سواد اعظم بڑی جماعت کو کہتے ہیں جو حاکم کے ساتھ حق والی جماعت ہوتی ہے، باغی نہیں ہوتی ہے، جو جماعت بغاوت نہ کرے اور سلطان کے ساتھ رہے، ایسی جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ سواد اعظم، جو کامن پبلک ہے، ہٹ کے الگ سے ٹولی بنا کے کچھ کرنے والے نہیں، جو عام عوام ہے، جو حاکم کے ساتھ ہوتی ہے۔ علیک بالسواد الاعظم، تیرے لیے سواد اعظم کا اہتمام، ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ علیک بالسواد الاعظم ان کان السلطان، اب دیکھیے کیا بول رہے ہیں صحابی، ان کان السلطان یسمع منک فأتہ فی بیتہ فأخبرہ بما تعلم، اگر سلطان سے مراد کون؟ حاکم، اگر سلطان تیری بات سنتا ہے، یسمع منک، تو اس کے گھر جاں، یعنی اس کے پاس جاں، اور فأخبرہ بما تعلم، جو کچھ برائی عیب کمی تو اس کی جانتا ہے اس کو بتا۔ اگر وہ تجھ سے سنتا ہے، ایک، نہیں سنتا ہے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اگر سنتا ہے، تجھ کو ایکسس ہے، تو دو، اس کے پاس تو خود چل کے جاں، تین، اس کو بتا، اس کو بتا، میڈیا میں نہیں، چوراہوں پر نہیں، کدھر جا، اس تک جا، نہیں لیکن وہ آنے نہیں دیتا تو پھر چھوڑ دے، تیرا کام نہیں ہے یہ۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ تو اگر وہ تیرے لیے امکان ہے، جانے کا موقع ہے، تو خود جا اس کے پاس، اور اس کے پاس جا کے اس کو بتا اس کی کیا کمیاں ہیں۔ فَإِن قَبِلَ مِنْكَ، لیکن وہ مانتا نہیں نا، بولے تو بھی سنتا نہیں۔ فَإِن قَبِلَ مِنْكَ وَإِلَّا فَدَعْهُ، اگر وہ تیری بات مانے تو ٹھیک، نہیں تو پھر چھوڑ دے۔ وَإِلَّا فَدَعْهُ، کیا ٹرانسلیشن اس کا؟ اگر وہ نہیں مانے تیری بات، نہیں تمہاری بات نہیں مانوں گا میں، نہیں مانتا میں، جاؤ واپس جاؤ گھر کو۔ وَإِلَّا فَدَعْهُ، ورنہ اس کو چھوڑ دے، کیوں؟ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ، تو اس سے زیادہ جانکار نہیں ہے۔ حکومت کے معاملات میں کیا فیصلے لینا ہے، تو بتانے کے بعد اگر وہ نہیں مانتا تیری بات، چھوڑ دے، اب تو اس سے زیادہ نہیں جانتا، وہ زیادہ جانتا ہے کیا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے یہ جو روایت ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا، سنن مسند احمد میں ہے یہ، اور الجامع الصحیح مما لیس فی الصحیحین میں شیخ مقبل نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں کتنی ساری باتیں ہم کو مل رہی ہیں، کہ خوارج کے بارے میں کہا کہ وہ کیا ہیں؟ کلاب النار، جہنم کے کتے ہیں۔ پھر کہا لیکن سلطان بھی تو ٹھیک نہیں نا اپنا، وقت کا حاکم بھی ہمارا صحیح نہیں، وہ بھی ظلم کرتا ہے، تو اس لیے تو وہ بغاوت کر رہے نا، تو کیا یہ بغاوت کرنا صحیح ہے؟ ہاتھ پکڑ کے کہا نہیں، غلط۔ اگر سلطان تیری بات سنتا ہے تو اس کے پاس جا اور اس سے بات کر، وہ قبول کرے تو اچھا، نہیں قبول کرے تو پھر میٹر کیا کر، چھوڑ، باہر آ کے پبلک میں مت بول، نہیں سن رہا ہوں میں اب سب کے سامنے بولوں گا، نہیں، مت کر ایسا۔ اس کو معلوم ہے کیا کرنا چاہیے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، سلطان کوئی نبی ہوتا ہے جو وحی کے تحت ہو، اس کے ڈیسیجنز کبھی غلط بھی ہوتے ہیں اور کبھی غلط لگتے بھی ہیں، اسی لیے آپ دیکھیے رائے دینے والے کو فیصلہ دینے والا بنا دیا جائے تو حالت بدل جاتی ہے۔ اکثر آپ دیکھیے جو بازو بیٹھ کے رائے دے رہا ہوتا ہے، اس کو بولے آپ یہ فیصلہ کریں گے،
وہ گھبرا جاتا. پھر وہی جو بات کر رہا تھا کچھ کرنا چاہیے, پھر وہ کیا کرتا, دیکھو بھائی جھگڑے مت کرو, مل جل کے رہو آپس میں. وہی جو بہادری کی بات کر رہا تھا, جب اس کو فیصلہ دینے کے لیے بٹھاتے ہیں, جب اس کو گدی دی جاتی ہے کرو فیصلہ, تو اب وہ سمجھدار بن جاتا ہے کہ وہ گدی سمجھداری والی ہوتی ہے جب اس کو حل کرنے کے لیے چوپال میں چودھری بنا کے بٹھا دیا جائے. اب ایسا آدمی کیا کرتا, بہت سمجھدار بن جاتا. وہ اب اس کے ذہن میں فوراً آتا سب کو لے کے چلنا چاہیے. لیکن تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا وہ, یہ غلط بات ہے, حق کے ساتھ یوں سب بولتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ میں فیصلہ آتا ہے, تب وہ سارے معاملات سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں نے ایسا فیصلہ دیا تو مجھ کو کیا کیا فیس کرنا پڑے گا. تو رائے دینے والا, یہ میری بات یاد رکھیے آپ, رائے دینے والا اکثر کانسیکوینسز کی طرف نہیں دیکھتا ہے, لیکن فیصلہ کرنے والے کو کانسیکوینسز بھی دیکھنے پڑتے ہیں. فیصلہ کرنے والے کو نتائج بھی دیکھنے پڑتے ہیں, رائے دینے والے کو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رائے دینے والے کو رسپانسبلٹی نہیں لینی ہوتی ہے. فیصلہ کرنے والے کو ساری ذمہ داری قبول کرنی پڑتی ہے, کیونکہ رائے دینے والا بعد میں کیا ہوتا, انہوں نے فیصلہ کیے ہے, کچھ برا ہوا تو, اور اچھا ہوا تو کیا بولتا, رائے میں نے دیا تھا. اکثر سماج کا حال یہ ہوتا ہے. اسی لیے جو نعرے لگاتے ہیں, پروٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں, اچھا ہوا تو ہم نے کیا اور برا ہوا تو ہم نہیں تھے اس کے اندر, ہم نے نہیں بولے تھے, ہم تو تھوڑا سوچ رہے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حاکم کے خلاف بولنا, بغاوت کرنا, صحابہ اس کو صحیح سمجھتے تھے نہیں. صحابہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. اور انہوں نے حل کیا بتایا, یہ بتایا کہ تم سلطان کے پاس جاؤ, اس کو بتاؤ, مانے تو ٹھیک, نہیں مانے تو کیا کرو, فدا چھوڑ دو اس کو. لیکن راستے پر انہوں نے چلانے کے لیے کہا نہیں, اس سے حل ہوتا ہے نہیں, اس سے حل نہیں ہوتا ہے. آپ کیا پسند کریں گے؟ دیکھیے آپ تو حاکم نہیں ہیں, آپ نے کچھ غلطی کی, نماز میں, بیوی کے حقوق میں, اولاد کے حقوق میں, ماں باپ کے حقوق میں, آپ کے گھر میں. آپ کا بیٹا اٹھا, مسجد میں گیا اور جمعہ کے خطبے کے بعد آپ کے بارے میں پیمپلیٹ بانٹا, میرے والد صاحب صحیح نہیں ہے, ہمارا حق ادا نہیں کرتے. آپ کیا بولو گے اس کو؟ بہت صحیح کیا تو, ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے, بالکل صحیح ہے, بولو گے آپ؟ کیوں نہیں, اس نے کیا غلط کیا؟ اچھا وہ گھر پہ آئے گا, ہفتہ بھر تو گھر پہ آئے گا نہیں, کیوں؟ اس کو معلوم ہے میں گھر پہ گیا تو کیا ہوگا, پٹائی دلائی, معلوم نہیں کیا ہوگا. آپ صبر کرو گے؟ آپ بولو گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چل, ہوگا ایسا؟ نہیں ہوگا. آپ کی بیوی آپ کی غلطیاں ساری جمع کرے, ٹویٹر پہ ڈال دے, فیس بک پہ ڈال دے, انسٹاگرام پہ ڈال دے, آپ پسند کرو گے اس کو؟ کیوں نہیں. اور جینوئن غلطی ہے, اسٹیبلشڈ پرووڈ غلطی ہے, ایسا بھی نہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, نہیں, یو ڈیڈ رانگ. آپ مطلب آپ کو معلوم ہے آپ نے غلط کیا ہے, آپ پسند کرو گے اس کو؟ کیوں نہیں. اور حاکم پسند کرے گا اس کو. اچھا آپ کے گھر میں اگر کوئی کرے ایسا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا, جبکہ آپ گھر کے باس ہو, اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سوچئے آپ کی اولاد کے ساتھ کیا ہوگا. ایک چھوٹا سا گھر ہے جس میں ایک چھوٹی سی حکومت ہے, اس میں ایسا ہوگا. بتائیے کہ پوری فوج ہے اس کے پاس, قانون کا سسٹم اس کے پاس ہے, کیا ہوگا؟ تو جو باتیں اکثر انسان سماجی سطح پر سمجھ نہیں پاتا ہے, انفرادی زندگی میں سمجھ لیتا ہے, کیونکہ یہاں اس کو فیس کرنا ہے, وہاں فیس نہیں کرنا ہے.
وہاں کانسیکوینسز اس کو ڈیل نہیں کرنا ہے. اس لیے ایسا کرنا چاہیے, آواز اٹھانی چاہیے. بولتا ہے لیکن اپنی زندگی میں اولاد کو بلائے گا, ادھر آپ پکڑ کے لائے, چاچا کے ساتھ آیا ہو, اب اس کو کیا بولتا, اگر ٹھیک ہے میں بھی انسان ہوں, اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے, ٹھیک ہے مان لے تیرے حساب سے سوچتے ہیں, اگر میرے سے کچھ غلطی ہوئی تو آ کے بول نہیں سکتا مجھ کو, ابا ایسا ایسا آپ نے کیا, پکنک پہ نہیں بھیجا مجھ کو, یا مجھ کو تماچا مارا, یا مجھ کو گالی دی, یا میرا اسکول کی فیس نہیں بھر رہے, کالج کی فیس نہیں بھر رہے آپ, یا میرا موبائل چھین کے آپ نے نالی میں ڈال دیا, یا خود یوز کر رہے ہیں. مجھ کو بول نہیں سکتا تھا تو, میں باپ ہوں نا تیرا, ٹھیک ہے میں غصے میں آتا ہوں, ڈانٹتا ہوں, ڈپٹتا ہوں, تیرا بھلا نہیں چاہتا میں, تو مجھ کو بول نہیں سکتا تھا. مسجد میں جا کے پیمفلیٹ بانٹا تو, میری عزت کا کبھی تو نے سوچا میری عزت کے بارے میں؟ وہ بھی چپ چاپ ٹھہرتا, وہ کتنے بار بولا تھا سن رہے نہیں تھے, تو میں سوچا میرے دوست نے بتایا. کون ہے تیرے دوست؟ اس نے بتایا ایسا کرنا چاہیے, ہاں حق کے خلاف, باطل کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. آپ بھی تو گئے تھے نا پروٹیسٹ میں, ہاں آپ بھی تو گئے تھے نا, آپ تو بولے تھے مجھ کو اپنے کو جانا ہے پروٹیسٹ میں, اور غلط کے خلاف آواز اٹھانا. بیٹا ظلم کا برداشت کرنا بھی ظلم ہے, گناہ ہے. تو آپ ہی میرے کو سکھائے تھے کہ ظلم سہنا بھی گناہ ہے. تو میں بہت سوچا, رات بھر, ایک ہفتے سے سوچ رہا تھا میں کہ آپ بھی جو میرے ساتھ ظلم کر رہے وہ بھی برداشت کرنا گناہ ہے, اور آپ میرے ساتھ نہیں. ابھی تو میں میرا پمفلیٹ بانٹا ہوں, اماں کا تو نہیں بانٹا, وہ بھی ٹائپ کر رہی ہے. چلے گا؟ سوچئے, موٹی مثال ہے. ہر انسان چاہتا ہے گھر کا مسئلہ گھر میں رہے. آپ مسلمان حاکم ہیں, اس کے خلاف پوری دنیا میں ڈال رہے, غیر مسلم حکومتیں مذاق اڑا رہی ہیں. دیکھو یہ لوگ اپنی حاکم کے بارے میں کیا بولتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی اسلامی حکومتوں کی حفاظت ہونا چاہیے, اور ہم تماشا اس کا بنا رہے ہیں. جو بات ہم گھر کی حکومت کے بارے میں سمجھتے ہیں, وہ اسلامی حکومت کے بارے میں کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہم کو. یاد رکھنا چاہیے اس کو. یہ اسلامی معاشرہ ایسا بنتا ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اور یہ عام صحابہ کا مزاج دیکھیے کیا تھا. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, کان الاکابر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہون عن سب الامراء. امام الدانی نے الفتن السنن الواردہ فی الفتن میں اس کو روایت کیا ہے, اور امام ابن حبان نے الثقات میں بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اکابر صحابہ میں سے بھی کون سے, اکابر, بڑے صحابہ, سینئر صحابہ, ینہون عن سب الامراء, ہم کو امیروں, امیر کون, حاکم, مسلمانوں کے حاکم, ان کو برا کہنے, گالی دینے سے منع کرتے تھے. سب کا مطلب ہوتا ہے اس کو انسلٹنگ, اس کے ساتھ لینگویج یوز کرنا, ان کے بارے میں انسلٹنگ کمنٹس کرنا. تو اس سے ہم کو منع کیا کرتے تھے. یہی روایت امام ابن ابی عاصم نے بھی السنہ میں اس کو روایت کیا ہے. کہتے ہیں نہانا کبراؤنا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سینئر صحابہ نے, بڑے صحابہ نے ہم کو منع کیا اور کہا لا تسبوا امراءکم, اپنے امیروں کو گالی مت دو, برا مت کہو, ولا تغشوہم, اور ان کے ساتھ خیانت مت کرو, ولا تبغضوہم, اور ان کے ساتھ نفرت مت رکھو, بغض مت رکھو, واتقوا اللہ واصبروا, تو پھر کیا کرو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ, کہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, تقوی والی زندگی گزارو, واصبروا, اور صبر کرو. یہ لو, یہ بھی بزدل نکلے بھائی. علماء کیا بولتے ہیں, بھائی اپنی زندگی میں تقوی کا اہتمام کرو, سماج کو سدھارو, اپنے آپ کو اچھا بناؤ, اللہ سے ڈرو, پرہیزگار بن جاؤ, متقی پرہیزگار بنو, اور صبر کرو. یہ بکے ہوئے لوگ ہیں, یہ ہم کو چوڑیاں پہنا دیں گے,
علماء کو کیا بولتا ہے آدمی؟ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، بزدل لوگ ہیں، بکے ہوئے لوگ ہیں، یہ اسکالرز آف ڈالرز ہیں. اور یہاں صحابی بڑے صحابہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ عمرا کو گالی مت دو، ان کے ساتھ خیانت مت کرو، اور ان کے ساتھ نفرت مت رکھو، بلکہ کیا کرو؟ تقوی شعار بن جاؤ، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. فَإِنَّ الْأَمْرَ قریب، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ قریب ہے. ارے تو بس امیدیں ہم کو دلاتے رہیں گے، حالات اچھے بنیں گے، اچھے کائے کے اچھے بنتے ہیں، انتظار کرتے رہو سب صحیح ہو جائے گا، ایسے ہی کچھ کرنا پڑے گا. لیکن صحابہ کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیے وہی علماء کیا بول رہے ہیں، یہ اپنے دل سے بول رہے ہیں. بدگمانی، اپنے طور پر سمجھ لینا ایسا نہیں ایسا ہے، یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے. اپنے طور ادھورا علم مصیبت کی جڑ ہے. اپنے جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرنا مصیبت کی جڑ ہے. یہ کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ یہ صحابہ کے اقوال ہیں. اور صحابی انس ابن مالک کہتے ہیں نہانا کبراؤنا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ میں سے بڑے صحابہ، سینئر صحابہ نے ہم کو منع کیا، اپنے امیروں کو گالی مت دو، ان کے ساتھ خیانت مت کرو، چیٹنگ مت کرو، سازش کر کے کچھ تو اپنے کو تختہ پلٹنے کا ہے مت کرو. پکڑے جاتے، کوئی نہیں پکڑے جاتا ایسا ہوا؟ آپ بتائیے، ہسٹری بتائیے پوری. نہیں پکڑے جاتے، وہ پکڑے جاتے، اور ان کے ساتھ وہ بھی پکڑے جاتے جن کے نمبر ان کے فون میں رہتے ہیں، اور پکڑے جانے سے پہلے زیادہ کال ان کے پاس تھے، چاہے وہ نل والا کیوں نہ ہو. نل کی وجہ سے بار بار فون کر رہا تھا، اس کی وجہ سے کپڑے سینے کو ڈالیں اس کے پاس بار بار ٹیلر کا فون آ رہا، بھائی لے کے جاؤ لے کے جاؤ. بولتے اس کا اتنا فون کیوں آیا، اس کو لے جاؤ. اس کو بھی انٹروگیشن اس سے بھی ہوتا، صاحب میرا کچھ لینا دینا نہیں، میں خالی اس کے بٹن بدلنے کے لیے اس کو فون کر رہا تھا، قمیض کے بٹن کون سے لگاؤں. سب کو پریشانی ہوتی ہے ان کی وجہ سے. وَلَا تَغُشُّوهُمْ، ان سے خیانت مت کرو، غش مت کرو، دھوکے بازی مت کرو. وَلَا تَبْغَضُوهُمْ، اور ان سے نفرت مت کرو، کیونکہ نفرت کرو گے اس کی بجائے تم ان کے لیے خیر خواہی کی دعا کر سکتے. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو صحیح فیصلوں کی توفیق دے، اللہ ان کو متقی پرہیزگار بنا. تو وہاں تک لے گیا ان کو، اللہ ان کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے. کیوں نہیں؟ کیا نہیں بدل سکتا انسان؟ پھر کیا کرو گے آپ؟ جو اسلام کے دشمن ہیں اللہ سب کو ہلاک کر دے. اور وہاں ہمارے نبی دعا کر رہے ہیں اے اللہ دو میں سے ایک کو ہدایت دے، ابو جہل یا عمر بن خطاب. آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. صحابی آ کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول دعا کیجئے، قبیلہ دوس کے لیے بد دعا کیجئے. آپ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہم اہد دوسا وأت بہم، اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں لے آئیں اسلام میں. صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مشرکین پہ بد دعا کیجئے. مشرکین کلیرٹی کے ساتھ میں ایک دم. آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، میں لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. انسان کی مینٹالٹی کیا ہونا چاہیے؟ اکثر نیگیٹو مینٹالٹی سے کچھ خیر وجود میں نہیں آتی. انسان کے اندر پازیٹیو مینٹالٹی اس کی ہونا چاہیے، کچھ اچھا ہو سکتا ہے، امید ہے. ایک آدمی کے پاس اگر ایک ہاتھ نہیں، زندگی میں روتا رہے میرے پاس ایک ہاتھ نہیں، دوسرے ہاتھ کا استعمال نہیں کر رہا ہو، بے وقوف آدمی ہے وہ. کیا ہے تیرے پاس، اس پہ دھیان دے. کیا نہیں ہے سے وہ آنے والا، روزانہ اس پہ افسوس کرتا رہے گا کہ ہاتھ اگے گا اس کا. سوچئے دن بھر کوڑتے رہے گا اگر میرے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے، تو کیا وہ آ جائے گا؟ بلکہ جو چیزیں اس کے پاس ہیں آدمی ان کو بھی صحیح یوٹیلائز نہیں کر پائے گا. ہمارے ذہن میں ہمارے پاس کیا مواقع ہیں کام کرنے کے، آدمی ان پہ دھیان نہیں دیتا. کیا نہیں ہے پہ دھیان دیتا، اور پھر جو ہے اپرچونٹیز کام کرنے کی، دین کی دعوت کی، اصلاح کی، تربیت کی، ان کو بھی ضائع کر دیتا ہے. اکثر انسان زیادہ کی لالچ میں تھوڑے کو بھی کھو دیتا ہے. یہی ہسٹری ہے. آپ دیکھ لیجئے مسلمان نوجوانوں کی پوری تاریخ دیکھ لیجئے، ہمارے اپنے ملک میں دیکھیے، جو دعوتی اپرچونٹیز ہمارے پاس ہیں، آج جو کچھ ہم اچھا کام کر سکتے ہیں، ہم کچھ کاموں کی وجہ سے ان کے بھی راستے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی بند کر دیتے ہیں، نادانی کی وجہ سے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط نہیں ہے، غلط تو ہوگا،
قرآن و سنت سے آزاد ہو کر فیصلے ہوں گے تو کچھ صحیح ہوں گے تو کچھ غلط بھی ہوں گے، لیکن ہم کیا کریں یہ ہم رسپانسبل ہیں اس کے۔ تو یہاں کہا لا تسبوا امراءکم ولا تغشوہم ولا تبغضوہم، امراء کو برا مت کہو، ان کے ساتھ خیانت مت کرو اور ان کے ساتھ نفرت مت کرو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، واصبروا اور صبر کرو، فإن الامر قریب، اللہ کا فیصلہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، امید رکھو اللہ سے، جو تم نہیں کر سکتے وہ اللہ کر سکتا ہے، اللہ کرے گا۔ تو کبھی معاملات کو ایسے تنگ حالات میں اللہ پر بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے، اگر وہ بھی نہیں تو اللہ سے بھی امید نہیں رکھنا۔ اچھا بعض لوگوں کو جب کہا جائے تو بولتے ہیں سب اللہ ہی کرے گا کہ ہم کو کچھ نہیں کرنے کا کیا ہے؟ تو اللہ کا کام تو کرے گا، تیرے بس میں ہے، تو اپنی بستی کو صحیح نہیں کر سکتا اور اپنے گھر کو صحیح نہیں کر سکتا، پوری دنیا کو تو صحیح کرے گا، ملک کو صحیح کرے گا، تو حاکم کو صحیح کرے گا، تو اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو صحیح نہیں کر پا رہا ہے۔ تو آدمی اپنے دائرے سے باہر کرنا چاہتا ہے اور واقعی جس دائرے کے بارے میں پوچھ ہے اس میں آدمی نہیں کرتا ہے۔ یہ جو روایت میں نے بیان کی یہ امام ابن ابی عاصم نے اس کو اپنی کتاب السنہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1015، اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ اسنادہ جید، اس کی سند بہت عمدہ ہے، اس کی سند اچھی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّ أَوَّلَ نِفَاقِ الْمَرْءِ طَعْنُهُ عَلَى إِمَامِهِ۔ آپ نے سب سنا ہی نہیں ہوگا کبھی، ہم تو صرف جہاد کی آیتیں سنے ہوئے، ہاں صرف ہم لوگ وہی دلائل سنتے ہیں، عام طور سے میڈیا میں وہی آتا ہے، کیونکہ یہ پوری ایک مشینری جو کام کرتی رہتی ہے، جو نوجوانوں کے کریئر کو، ان کی لائفز کو خراب کرتی ہے، کچھ کرو اور پکڑے جاؤ اور زندگیاں تمہاری برباد ہوں گی۔ کہا کہ وَإِنَّ أَوَّلَ نِفَاقِ الْمَرْءِ طَعْنُهُ عَلَى إِمَامِهِ، کہ نفاق کی بالکل شروعات آدمی کی وہاں سے ہوتی ہے جب وہ اپنے امام پر طعن کرتا ہے، اپنے حاکم پر وہ طعن کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفاق کی شروعات ہے۔ اچھا اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل علم نے امام حاکم وقت کے خلاف خروج کو عقیدے کی کتاب میں لکھا ہے۔ کیوں؟ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق آدمی کے دینداری اور اس کے عقیدے سے، منہج سے ہے، یہ لائٹ چیزوں میں سے نہیں۔ آپ دیکھیں عام طور سے کتابیں آپ کو ملیں گی کہ اور ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے حاکم کے خلاف خروج نہیں کرتے۔ آپ کو بہت سی کتابوں میں، اس کے متون میں، ابواب میں احادیث اور روایات ملیں گی آپ کو۔ کیا وجہ ہے کہ علماء نے اس کو عقیدے کی کتابوں میں لکھا؟ کیوں؟ مسٹیک ہے، یہ غلطی سے آ گیا۔ ان کے نزدیک یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا تعلق آدمی کی دینداری سے ہے، اس کی مینٹالٹی سے، کیونکہ سب سے پہلا فرقہ جو گمراہ ہوا اور بدترین فرقہ تھا، جس کو جہنم کے کتے کہا گیا، کسی اور کو نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرقے کی گمراہی یہی تھی اور اس کی وجہ سے نقصان بہت ہوا۔ تو کہا کہ ان اول نفاق المرء طعنه علی امامہ، نفاق کسی انسان کے، نفاق کی شروعات، نفاق کس کو بولتے ہیں؟ ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ، اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ظاہر و باطن میں صدق ہونا چاہیے، سچائی ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ آدمی کے نفاق کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جب وہ اپنے امام پر طعن کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیے سعودی کا حاکم ایسا کر رہا، فلاں ملک کا، ہم صرف سعودی کے حاکم کے بارے میں نہیں بولتے ہیں، کسی بھی خصوصاً مسلمان ملک کا، بلکہ سارے ہی حکام۔ آپ کیوں بولیں کسی کے بارے میں؟ حکومتوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ حاکم کا کام ہے، کن سے ان کے تعلقات اچھے ہوں گے، کن سے ان کے تعلقات برے ہوں گے۔ آپ آج مثال کے طور پر کسی حاکم کے بارے میں بول دیے، کل کو وہ حاکم اس کے ساتھ اس حکومت کی کمپرومائز ہو جاتا ہے جس کو آپ اچھا مانتے ہو، اب آپ کیا بولو گے؟ اب اس کو بھی برا بولو گے؟ اب بعض لوگ جذبات میں آ کے اس کو بھی برا بولتے ہیں،
اس نے کمپرومائز کیسا کیا اس کے ساتھ میں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں صرف سعودی نہیں، جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان کا جو بھی حاکم ہے، ظاہر بات ہے وہاں بھی تو مسلمان رہتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہی تو حکم ہے ان کے لیے، اپنے وقت کے حاکم کے خلاف وہ نہ بولیں، اور ہم کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق ہی بات کرنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم مطلب دنیا بھر کے حکام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جبکہ ہم کو اپنی دکان چلانے نہیں آتا، ہم اپنی دکان ڈھنگ سے چلا نہیں پاتے ہیں، اور ہم حکومتوں کی چلانے پر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے لوگ نہیں ہیں؟ کیا ایسے لوگ دنیا میں موجود نہیں ہیں جو جانتے ہیں کہ حاکم نے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ ان کے لیول سے وہ بتائیں گے ان کو، اور بتاتے بھی ہیں وہ۔ لیکن چونکہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو بھی شہرت ملے، چاہتا ہے کہ اس کو بھی پہچانا جائے، وہ میڈیا میں آ کے بولتا ہے، اور لوگ بھی اتنے نادان ہوتے ہیں کہ علماء نہیں بولنے کی وجہ سے جو لوگ جونیئر جو بھی حضرات ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ آ کے جب بولتے ہیں تو ان کو بہت سراہا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا شیر، یہ ہے بہادر، دیکھو کیسا بولتا ہے، سب کی رگوں میں، اس کی رگ میں خون دوڑ رہا ہے، باقی سب کا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ حاصل کیا ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کا انجوائمنٹ، تھوڑی دیر کا تھرل، ہاں تھوڑی دیر کے لیے جو جوش پیدا ہو گیا نا کہ کیا بولا زبردست، اس کے بعد کیا حل ہوا؟ مسائل حل نہیں ہوتے، لیکن ہم ایک افیون پیتے رہتے ہیں، ایک ہم ڈرگ میں جیتے رہتے ہیں کہ ہم کو ایسے لوگ پسند آتے ہیں جو کھل کے ایک دم دھڑلے سے حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح ہے۔ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ بعض اوقات کچھ بھی نتیجہ نہیں ہوتا ہے، کہ وقتی جذبہ ہوتا ہے جو سوڈا کے جوش کی طرح ختم ہو جاتا ہے، دودھ کے ابال کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یا اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہوتے ہیں کہ وہ اور اس کے ساتھ والوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور زمانے تک پڑے رہتے ہیں، ان کی بھی زندگی برباد، دوسروں کی بھی برباد۔ تو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ مسلمان وہ کام کرے جو واقعی نتیجہ خیز ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ينبغي للمؤمن ان يضل نفسه، مومن کے لیے ہرگز بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیف یضل نفسه، مومن اپنے آپ کو ذلیل کیسا کرے گا؟ آپ نے فرمایا یتعرض من البلاء لما لا یطیق، وہ ذلیل کیسے کرے گا؟ ایسے، کیسے کہ وہ ایسی بلا کا سامنا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائیں جس سے نمٹنے کی اس میں طاقت نہ ہو، وہ ایسی بلا سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائیں جس سے نپٹنے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ Never kindle a fire you cannot extinguish، ایسی آگ مت جلاؤ جس کو بجھانے کی تمہارے اندر طاقت نہ ہو۔ اکثر ہوتا یہی ہے، نادان لوگ ایسی آگ بھڑکا دیتے ہیں جس کو بجھانا ممکن نہیں رہتا، اور بہت کچھ جلا کے بھسم کر دیتی وہ آگ۔ تو ان روایات سے ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا شعار نہیں، یہ سلف کا طریقہ نہیں۔ کہا کہ وَإِنَّ أَوَّلَ نِفَاقِ الْمَرْءِ طَعْنُهُ عَلَى إِمَامِهِ، اس روایت کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 8959، اور اس کی سند جید ہے۔ ابو ادریس الخولانی تابعی ہیں، کہتے ہیں ایاکم والطعن علی الائمہ، خبردار اماموں پر، امام سے مراد دینی اصطلاح میں عموماً حاکم ہوتا ہے، جیسے 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، الامام العادل، عدل کرنے والا امام، یعنی حاکم ہوتا ہے مسلمانوں کا، خلیفہ ہو یا سلطان ہو، حاکم ہو، گورنر ہو، اس طرح کا جو پوزیشن پہ ہوتا ہے، جو جج کر سکتا ہے، قانون نافذ کر سکتا ہے۔ ایاکم والطعن علی الائمہ، خبردار اماموں پر طعن کرنے سے بچو، فإن الطعن علیہم ہی الحالقہ، اس لیے کہ ان پر طعن کرنا کا مطلب ان کو کرٹیسائز کرنا اوپنلی، ان پر طعن کرنا یہ مونڈھنے والی چیز ہے۔ حالقۃ الدین لیس حالقۃ الشعر، یہ دین کو مونڈ دیتا ہے، بالوں کو نہیں، دین کو مونڈ دیتا ہے۔ الا
ان الطعانین هم الخائبون. ہاں یہ بات یاد رکھو، اس میں کچھ ہوتا نہیں فائدہ، اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ بار بار کرٹیسائز کرنے والے حکام کو یہ خسارے میں رہتے، خائب ناکام رہنے والے، نقصان اٹھانے والے، خسارے میں پڑنے والے. الا ان الطعانین هم الخائبون والشرار الاشرار، یہ بروں میں برے ہیں، یہ شرار الاشرار ہیں، یعنی شریروں میں شریر. اس حدیث کو ابن زنجویہ نے کہ اپنی کتاب الاموال میں روایت کیا ہے. اسی طرح سے شریح ابن عبید کہتے ہیں قال عیاض ابن غنم لہشام ابن حکیم. عیاض ابن غنم بھی صحابی ہیں اور ہشام ابن حکیم بھی صحابی ہیں. کہا الم تسمع بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی؟ من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبده علانیۃ. تم میں سے کوئی شخص اگر سلطان کو، حاکم کو نصیحت کرنا چاہے، اس کی غلطی پر اس کو نصیحت کرنا چاہے، فلا یبدیہ علانیۃ، کھلم کھلا نصیحت نہ کرے. آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ نے ایسا کرنا چاہیے، کھلم کھلا نہ کرے، علانیہ نہ کرے. ولیکن یأخذ بیدہ فیخلو بہ، بلکہ وہ ایسا کرے اس کا ہاتھ پکڑ کے الگ تنہائی میں جائے. فإن قبل منہ فذاک، اگر وہ تمہاری بات مان لے، نصیحت قبول کر لے، اچھا. وإلا كان قد أدى الذي عليه، اور اگر وہ نہیں بھی مانتا ہے تو تو نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. تو نے اس کو نصیحت کی، مانا، اچھا، نہیں مانا تیری ذمہ داری پوری ہو گئی. اب اس کے بعد تیری ذمہ داری نہیں کہ جا کے باہر تو تماشا کرے. اسی لیے شیخ ابن عثیمین سے جب کہا اس نوجوان نے آپ لوگ بولتے نہیں ہو، کہا تجھ کو کس نے بتایا؟ ہم نہیں بولتے. کیسے معلوم پڑا؟ ہم بولتے ہیں لیکن تنہائی میں، اور یہ نہیں کرتے کہ وہاں بولنے کے بعد، ان سے بات کرنے کے بعد آ کے پبلک میں بھی بولے کہ ہم نے ان کو ایسا ڈانٹا ڈپٹا اور ایسا کیا. نہیں، اس کی بڑائی کو، اس کی عزت کو باقی رکھنا، یہ بھی دینداری ہے. سماج کا جو بڑا ہوتا ہے، آپ دیکھیے حدیث میں کیا ہے، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب کسی قوم کا بڑا تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو. کسی قوم کا، اب تمہاری قوم کا ہے، وہ تمہاری امت کا ہے، اس کا تم اکرام نہیں کرو گے، اس کی عزت نہیں رکھو گے، اس کی عزت تم نیلام کرو گے بازار میں، فائدہ کیا ہوگا؟ اسلام کا فائدہ ہوگا، اس کا ہوگا، تمہارا ہوگا، مسلمانوں کا ہوگا، کس کا ہوگا فائدہ؟ یہ ہماری حکومتوں کو کمزور ہم بناتے ہیں، ہمارے دبدبے کو ہم کم کرتے ہیں. یہ سمجھداری ہے کہ ایک انسان حاکم کو نصیحت کرے تنہائی میں، اور مانے تو ٹھیک، نہیں مانا تو کوئی بات نہیں. اس حدیث کو امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں روایت کیا ہے، اور ظلال الجنہ میں حدیث نمبر 1096 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اب دیکھیے اہل علم کا کیا کہنا ہے جو ہمارے قریب کے دور کے گزرے ہیں. امام شوکانی فرماتے ہیں، جن کی کتاب مشہور نیل الاوطار، یا اسی طرح سے ان کی کتاب ہے السیل الجرار، یا اسی طرح سے ان کی کتاب ہے الدرر البہیہ، یا ان کی تفسیر ہے، تو یہ ساری بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی، بڑے عالم گزرے ہیں. کہتے ہیں ینبغی لمن ظاہر لہ غلط الامام فی بعض المسائل، جس انسان کے لیے بعض مسائل میں اپنے امام، مسجد کا امام نہیں بلکہ کون؟ وقت کا حاکم، بلکہ اس امام کی بھی عزت رکھنا ضروری ہے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اگر امام صاحب بھی کچھ غلطی کریں تو ان کو بھی تنہائی میں بولو، زیادہ اچھا ہے. ساری پبلک کے سامنے آپ ذلیل کرو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کہا کہ ینبغی لمن ظاہر لہ غلط الامام فی بعض المسائل، بعض مسائل میں اگر وقت کا حاکم کچھ غلطی کرتا ہے، غلط فیصلے کیا اس نے، تب بھی ایک مسلمان کے لیے مناسب کیا ہے؟ ان یناصحہ ولا یظہر الشناعۃ علیہ علی رؤوس الاشہاد، اس کو نصیحت کریں لیکن اسے، اس کی برائی کو سارے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، علی رؤوس الاشہاد، پبلکلی اس کو کرٹیسائز نہیں کرے. بل کما ورد فی الحدیث،
انہ یأخذ بیدہ ویخلو بہ، بلکہ ویسا کرے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اکیلے میں لے جائیں اور ویبذل لہ النصیحہ ولا یذل سلطان اللہ، اکیلے میں اس کو نصیحت کریں اور اللہ کا جو سلطان ہے، جس کو اللہ نے زمین میں حاکم بنایا ہے، اس کو ذلیل نہ کرے. ولا یذل سلطان اللہ، اللہ نے جس کو سلطان حاکم بنایا ہے اس کو ذلیل نہ کرے. السیل الجرار میں یہ بات صفحہ نمبر 965 پر انہوں نے کہی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں سے گزرے، ہم سب جانتے ہیں کیا کہتے ہیں. وہ اخرج، اب دیکھیے انسان لیکن بولتا حق بات تو بولنا چاہیے نا، پھر امر بالمعروف نہی منکر کیسا کریں گے؟ برائی کو ٹوکیں گے نہیں، برا کو برا نہیں بولیں گے؟ تو کیا اس سے ذمہ داری مسلمانوں کی نہیں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پھر نہ بولیں اس کو. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْخَوَارِجُ قِتَالَ الْأَئِمَّةِ وَالْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ، خوارج نے وقت کے امام حاکم ان کے خلاف جنگ اور ان کے خلاف بغاوت کیسے نکالا، اس کو کیسے شروع کیا؟ اس کو فی قالب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قالب میں اس کو شروع کیا. پبلک کو حاکم کے خلاف بھڑکانا، بغاوت پر آمادہ کرنا، اصل مقصد یہ تھا. لیکن اس کا لباس کیا تھا؟ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ غلطی پر ٹوک رہے ہیں. امر بالمعروف نہی منکر ہی ہے، لیکن مقصود اصلاح نہیں تھا. مقصود کیا تھا؟ بغاوت تھی. مقصود اصلاح نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ حاکم کو ذلیل کرنا، تختہ پلٹنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا. وہ ہم کو چاہیے. وہ کیا چاہیے؟ ہم کو چاہیے. اس حاکم کو ہٹا کے ہمارا حاکم چاہیے. اسی لیے بعض گروہوں کا جب حاکم بن جاتا اور وہ غلطیاں کرتا تو اس کے خلاف بغاوت کو پسند نہیں کرتے، اس کے خلاف بغاوت کو پسند نہیں کرتے. اسی لیے مصر میں آپ دیکھیے بعض تحریکوں کا جب حاکم گورنمنٹ ان کی بنی اور پبلک نے ان کے خلاف بغاوت کی تو انہوں نے پسند نہیں کیا اس کو. پبلک کو پسند نہیں آیا، بھائی بغاوت کی انہوں نے، نہ یہ صحیح ہے نہ وہ صحیح ہے. حاکم کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بات بھی اغاثۃ اللہفان میں انہوں نے ابن قیم نے بات کہی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 پر، کہ عام طور سے اس فکر کے لوگ جو بغاوت کرتے ہیں حاکم کے خلاف، اس میں ان کا بولنے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اصل تو بغاوت ہوتی ہے، لوگوں کو بھڑکانا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ امر بالمعروف، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا ہے. برائی سے روکنا آپ پبلکلی نہیں کرنا ہے، اس کو حاکم کے خلاف ایسا نہیں کر سکتے. اب یہاں تفریق کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر کوئی اسلامی ملک ہے، وہاں بے حیائی عام ہو رہی ہے، بے پردگی عام ہو رہی ہے. آپ بے پردگی کے خلاف بولیے، حاکم کے خلاف نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ اس برائی کے خلاف بولیے. اگر وہاں کوئی برائی ہو رہی ہے تو آپ کو پوری آزادی ہے کہ آپ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط بولو، کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اسلام میں بے پردگی صحیح نہیں ہے، شراب اسلام میں حرام ہے، جوا اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ اسلام میں غلط ہے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے. لیکن آپ اس کو سیڑھی بنا کر حاکم کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے استعمال کریں تو آپ کی غرض کچھ اور ہے، لوگوں کی اصلاح نہیں ہے. آپ کی غرض کیا ہے؟ لوگوں کو بھڑکانا ہے. یہ دونوں میں فرق یاد رکھیں، ورنہ جو برائیاں ہو رہی ہیں کیا ہم خاموش بیٹھ جائیں؟ نہیں. کسی بھی ملک میں اگر برائیاں ہو رہی ہیں، آپ لوگوں کو ان برائیوں سے روکیے. ایسا مت کرو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، بے پردہ مت ہو، آپ بولو. لیکن یہ مت بولو کہ یہ ایسا ہے. آپ اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤ گے، یہ برا ہے، یہ برا ہے. اس سے علماء نے، اہل علم نے منع کیا ہے. اور شیخ محمد غیث کہتے ہیں فلا یکون خروج، انہوں نے خوارج پہ کتاب لکھی ہے الخوارج وصفاتہم، اور ہمارے دروس کا بہت بڑا حصہ ان کے مواد پر مشتمل ہے. ان کی جو کتاب ہے وہ چھپی، اب اردو میں بھی ترجمہ ہوئی، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے. کیا کہتے ہیں؟ فلا یکون خروج بالسنان الا وقد سبقہ خروج باللسان.
حاکم کے خلاف تلوار سے خروج، تلوار سے بغاوت ہونے سے پہلے زبان سے بغاوت ہوتی ہے، سنان سے پہلے لسان سے بغاوت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے ملکوں میں گھروں کا جلانا، گاڑیوں کا جلانا، توڑ پھوڑ، یہ سب کب نوبت آئی؟ جب بولنے والوں نے زبان سے اتنا بولے اتنا بولے، میڈیا میں اتنا زیادہ عوام کو بھڑکا دیا کہ پھر عوام ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے، عوام ان کی بھی نہیں سنتی۔ تو جان و مال کا نقصان اور تلوار اور بندوقیں تب نکلتی ہیں جب زبان باہر نکلتی ہے۔ پہلے زبان سے بغاوت ہوتی ہے، پھر تلوار سے بغاوت ہوتی ہے، پھر ہتھیار سے بغاوت ہوتی ہے۔ پہلے گفتار سے بغاوت ہوتی ہے، پھر ہتھیار سے بغاوت ہوتی ہے۔ تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی بغاوت کا، فساد کا، جان و مال کے نقصان کا دروازہ نہ کھولے۔ اس کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ اپنے آپ کو صبر والا بنائیں، متقی پرہیزگار بنائیں، اور جو مواقع دینی خدمات کے ہیں ان مواقع کو استعمال کریں۔ یہ بزدلی نہیں ہے، یہ لاپرواہی نہیں ہے، یہ حاکم کی یعنی غلامی نہیں ہے اس اعتبار سے کہ آدمی اپنا دین اس کو بیچ دیا، یہ نہیں ہے۔ یہ مصلحت ہے لوگوں کی، دین کی، اور سارے سماج کے لیے۔ یہ مصلحت اسلام کی مصلحت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی نے، ہمارے صحابہ نے ہم کو یہ سکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو دین کی باتیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دیں اور ایسے راستوں سے بچائیں جو جان و مال کے ساتھ ساتھ دین کا بھی نقصان کرنے والے ہیں اور ایمان اور عقیدے کی خرابی تک لے جاتے ہیں، منہج کے بگاڑ تک لے جاتے ہیں۔ ایسے تمام راستوں سے ہم سب کو بچائیں اور مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ رب العالمین مسلمان حکام کو نیک توفیق دے، انہیں صحیح فیصلوں کی توفیق دے، اور مسلمانوں کی جان و مال کی جہاں بھی مسلمان ہیں حفاظت کرنے کی ایسے قوانین اور ایسے اقدامات کی توفیق دے جس سے مسلمان محفوظ رہیں، خاص طور سے فلسطین ہیں اور اس طرح سے دوسرے مقامات جہاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلم حکام کو توفیق دے کہ وہ ایک ساتھ آ کر ایسے اقدامات کریں جس سے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت ہو اور ان کی عزت آبرو کی حفاظت ہو۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔